السلام علیکم خواتین و حضرات، آج میں آپ کو ان چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ غور کیجئے، دھیان دیجئے، کہیں آپ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی ہے؟ کہیں غلط فہمی میں آپ کا قیمتی روزہ خراب تو نہیں ہو رہا ہے؟ آپ کا قیمتی روزہ برباد تو نہیں ہو رہا ہے؟ پتہ چلا کہ ہم دن بھر بھوکے پیاسے رہے، ہم روزے سے رہے اور انجانے میں سے ہی ہم سے روزہ ٹوٹ گیا۔ آئیے سمجھتے ہیں کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مسئلہ نمبر 1، کھانے پینے سے یا جماع کرنے سے، صحبت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے جبکہ روزہ دار ہونا یاد ہو۔ اگر بھول کر ایسا ہوا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مسئلہ نمبر 2، حقہ، سگریٹ، بیڑی یا سگار پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگرچہ اپنے خیال میں یہ ہو کہ دھواں حلق تک نہیں پہنچ رہا ہے۔ جیسے کہ اگر کوئی یہ سوچے کہ میں بیڑی یا سگریٹ کا ایک کش لگا لیتا ہوں تو ایک کش میں روزہ نہیں ٹوٹے گا، ایسا نہیں ہے۔ بھلے ہی اس نے ایک کش لگایا ہو، سگریٹ یا بیڑی یا سگار کا ایک کش لگاتے ہی روزہ ٹوٹ جائے گا، اگرچہ اس کے خیال میں یہ ہو، وہ یہ سمجھتا ہو کہ اس کا دھواں حلق تک نہیں پہنچا، مگر روزہ ٹوٹ گیا۔ مسئلہ نمبر 3، پان، تمباکو، گٹکا کھانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگرچہ پیک تھوک دی ہو، کیونکہ ان کے باریک اجزاء یعنی پان تمباکو کے باریک ریشے حلق تک ضرور پہنچ جاتے ہیں، اسی لیے ان کو کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مسئلہ نمبر 4، یہ مسئلہ جو ہے کافی غور سے سننے کا ہے اور سمجھنے کا ہے، کیونکہ بہت باریک مسئلہ ہے۔ کہ مسئلہ یہ ہے کہ دانتوں میں کوئی چیز چنے کے دانے کے برابر یا اس سے زیادہ تھی، جیسے گوشت کے ریشے پھنس جاتے ہیں دانت کے گیپ میں، پاپڑ ہے یا کڑک روٹی ہے، پھنس جاتے ہیں۔ اگر یہ چیز چنے کے دانے کے برابر ہے یا اس سے زیادہ ہے، اگر اس کو روزے کی حالت میں کھا گیا، نگل گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی چیز، یہی چیز بھی چنے کے دانے سے کم تھی، چنے کے دانے سے کم تھی اور اس چیز کو منہ سے باہر نکالا پھر کھایا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ چنے کے دانے کے برابر تھی یا اس سے زیادہ تھی تو نگل گیا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ چنے کے دانے سے کم تھی تو اس کو باہر نکال کر پھر کھایا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ اگر وہی چیز چنے کے دانے سے کم تھی اور باہر نکالے بغیر اندر ہی اندر نگل گیا، کھا لیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس مسئلے کو اچھے سے دیکھیے، بار بار دیکھیے اور دماغ میں بٹھا لیجئے کہ روزہ کب ٹوٹے گا اور کب نہیں۔ مسئلہ نمبر 5، منہ میں رنگین دھاگا، رنگین ڈورا رکھا جس سے تھوک رنگین ہو گیا اور اس تھوک کو نگل گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ نمبر 6، سلوچن پینے سے، جو کپڑے میں رکھ کر سلوچن لگاتے ہیں پھر اس کو ایسے منہ میں رکھ کر اس کا دھواں یا اس کی خوشبو سونگھتے ہیں، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ نمبر 7، مٹی، چونا، قلم، چوک کھانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مسئلہ نمبر 8، کان میں تیل یا دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یاد رکھیے، کان میں تیل اور دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر کان میں پانی چلا گیا یا پانی ڈال لیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس مسئلے کو اچھے سے یاد کر لیجئے کہ کان میں پانی گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور کان میں پانی کے علاوہ تیل، دوا ڈالی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ نمبر 9، لپسٹک لگانے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں۔ دیکھیے، عموماً طور پر تو لپسٹک جو ہوتی ہے وہ سور کی چربی سے بنتی ہے، پگ کی چربی سے بنتی ہے، جس کا لگانا مطلقاً اشد سخت حرام ہے۔ اور جو لپسٹک جو ہے موم سے بنتی ہے، ارنڈی کے تیل سے ملا کر بنتی ہے، اس کو اگر نمائش کے لیے، غیر مردوں کو دکھانے کے لیے لگایا جائے گا تو وہ بھی حرام ہے۔ اور اگر شوہر کو خوش کرنے کے لیے یا عورتوں ہی عورتوں میں رہنا ہے تب اگر لپسٹک کا استعمال ہوتا ہے تو جائز ہے۔ اب رہی بات روزے کی، تو دیکھیے، روزے کی حالت میں اگر لپسٹک لگائیں گے ہونٹوں پر
تو انسان کے جسم میں گرمی ہوتی ہے، حرارت ہوتی ہے جسے ہیٹ کہتے ہیں، اس حرارت سے لپسٹک پگھلے گی اور وہ پگھل کر اندر تھوک میں مل جائے گی اور تھوک کے ذریعے لپسٹک جو ہے حلق میں اتر جائے گی، جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی لیے بہتر سے بہتر ہے کہ روزے کی حالت میں لپسٹک کا استعمال بالکل نہ کیا جائے۔ اگرچہ اس بات کا یقین ہو کہ لپسٹک جو ہے نہ پگھلے گی، مگر احتیاط برتنا چاہیے کہ اتنا قیمتی روزہ ہے، اتنے قیمتی روزے کو ہم ایک لپسٹک سے برباد نہ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں ان مسئلوں کے علاوہ اور بھی جو مسئلے ہیں روزہ توڑنے والے، ان کو جاننے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔